ٹرمپ بلاول بھٹو کو ویلکم کرنے کے لیے تیار، پاکستان کے ساتھ ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ پاکستانی نمائندے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے جنگ کی تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ امریکی صدر ایک مرتبہ پھر پاک بھارت جنگ میں ثالثی پر بول پڑے۔ ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ کو روکا، ورنہ یہ جنگ ایٹمی تباہی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان میں فنتول ہندوستان کا ایک اور بزدلانہ وار، موٹر سائیکل سوار 20 سے 30 دہشت گرد سوراب شہر کے بازار میں داخل، بینک اور مارکیٹوں کو نشانہ بنایا۔ عام بلوچ خواتین اور بچے بھی زد میں آئے۔ ایف سی کو دیکھ کر دہشت گرد فرار۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں بینک لوٹ لیا گیا، سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ اے ڈی سی ریونیو ہدایت بلیدی نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ہندوستان کی پراکسیز نے ان کی ایما پر کارروائی کی۔ ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کا عزم، علاقے میں سرچ آپریشن۔ وزیر اعظم کی سوراب بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کی شدید الفاظ میں مذمت۔ جام شہادت نوش کرنے والے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت، کہا بزدل دہشت گردوں نے نہتے شہریوں باشمول بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کے صفائے تک ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت مکمل کرنے کا اعلان۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں اساتذہ اور طلباء سے خطاب میں کہا، پاکستان کو کبھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی ناقابل تردید ہے۔ آبی دہشت گردی ناقابل قبول اور قانونی طور پر بے بنیاد ہے۔ معرکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قومی قیادت میں عوام مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بن کر کھڑے ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوششوں کو ناکام بنانے کے دشمن کے عزائم کو شکست دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آپریشن بنیاد المرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی۔ بھارت کے ساتھ تناؤ میں کمی نہیں آئی، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی وارننگ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے کہا، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے۔ مستقبل میں کشیدگی کے بڑھنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ اب یہ صرف متنازع علاقے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے بھارت اور پاکستان تک پھیل سکتا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں لڑائی کشمیر تک محدود نہیں رہی، دونوں ممالک میں فوجی تنصیبات نشانہ بنی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ پاکستان اور بھارت 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ رہے ہیں۔ اس وقت کچھ نہیں ہو رہا، مگر تناؤ ابھی موجود ہے۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بیک چینل ہے اور نہ ہی غیر رسمی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ شنگھوی لا فورم پر بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ Contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed. وزیر اعظم کا سنتاز معاہدے پر مودی کو کھلا پیغام۔ دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا، پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت نے سنتاز معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ سیاسی مقاصد کے لیے کروڑوں انسانوں کے پانی کے حق کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ بھارت کو واضح طور پر ریڈ لائن کا علم ہونا چاہیے، جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غزہ میں مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال انسانیت پر کاری ضرب ہے۔ اسی طرح پانی کو بطور ہتھیار بنانے کی نئی روش عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مزید بولے، ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ زہریلی گیسوں کے اخراج میں انتہائی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے بھارتی عزائم کو عالمی فورم پر بے نقاب کر دیا۔ ہانگ کانگ میں عالمی تنظیم سے خطاب میں کہا، بھارت علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
بھارت نے بلا جواز فوجی جارحیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات حل کرنا ہوں گے۔ چین کی مشرق اور مغرب کے درمیان خلیج کو کم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان نے عالمی ثالثی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کر دیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی 10 روز سے کم عرصے میں دوسری ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، اہم منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ مودی کی اپنی جماعت نے 5 طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا۔ بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی نے کہا چین کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ امید ہے مودی طیارے گرنے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے، مگر ان کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات ممکن نہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی مودی حکومت سے سوال، کہا پاکستان نے بھارت کے کتنے رافیل طیارے گرائے؟ وزیر اعظم مودی طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ جنگ بندی کے لیے پاؤں پکڑنے والے بھارت کا راہ فرار، کانگریس رہنما ششی تھرور نے ٹرمپ کے ثالثی کردار کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا امریکی صدر نے صرف پیغامات اور بات چیت کا کردار ادا کیا، یہ ثالثی نہیں۔ ٹرمپ میں صدر کے اوصاف نہیں۔ دفاع ماہرین کا کہنا ہے بی جے پی ششی تھرور کی اہلیہ کے قتل کیس کو بطور بلیک میلنگ استعمال کر رہی ہے۔ بیجنگ بیٹھک کے بعد پاک افغان تعلقات میں ترقی، پاکستان کا افغانستان میں ناظم الامور کو بطور سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ایکس پہ اسحاق ڈار نے کہا 19 اپریل کو کابل کے دورے کے بعد تعلقات میں مثبت پیش رفت جاری ہے۔ خوشی ہے اب کابل میں ناظم الامور کی بجائے سفیر تعینات کیا جائے گا۔ اقدام سے پاک افغان تعلقات مزید بہتر ہوں گے، معاشی تعاون کو فروغ ملے گا۔ ایوان صدر کے مکین کا مفاہمت کا مشورہ، صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام اور قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سب کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ جمہوریت ہماری قومی شناخت کا بنیادی ستون ہے۔ ہمیں پارلیمانی اقدار، قانون کی حکمرانی اور عوامی شمولیت کو مستحکم بنانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے راجہ پرویز اشرف اور سمینہ خالد گھرکی کی وفود کے ہمراہ ملاقات۔ وفاقی وزیر علیم خان، گورنر پنجاب سلیم حیدر اور نواب شہزاد بھی ملے۔ سانحہ 9 مئی کے مزید 11 مجرم جیل میں چکی پیسیں گے۔ پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کلاشی کو بھی سزائیں، مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ رمنا حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پولیس نے عدالت میں موجود 4 مجرموں کو تحویل میں لے لیا۔ غیر حاضر مجرموں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اور ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کا فائنل آج ہوگا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم نے پہلی باری میں 86.34 میٹر کی تھرو کی تھی۔ پاکستان کے دوسرے تھروئر یاسر سلطان نے 76.7 میٹر تھرو کی تھی۔ ارشد ندیم کی قوم سے دعاؤں کی درخواست۔